والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلى عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا جب کافر تم پر آئے تمہارے اوپر سے تمہارے نیچے سے اور جب کہ ٹھٹک ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور پھر گلوں کے پاس آ گئے اور تم پر اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ وہ جگہ تھی کہ مسلمانوں کی جان ٹوٹی اور خوب سختی سے جھنجھوڑنے گئے اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ تھا ہمیں اللہ اور رسول نے وعدہ نہ دیا مگر فریب کا۔ کل آپ نے سنا کہ غزوہ خندق کا معرکہ جو وجود میں آیا، غزوہ خندق آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ آج بھی اسی آیت کریمہ سے ریلیٹڈ اسی سے تعلق ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں یاد کرو جب مدینہ منورہ پر ہر طرف سے کافروں نے، یہودیوں نے، منافقوں نے، سب نے یلغار کر اس لیے کہ خالی مکے سے کافر نہ آئے تھے بلکہ آس پاس کے گاؤں، قبیلے، آس پاس یہود، نصارہ، سارے لوگوں نے چڑھائی کر لی مدینے۔ اب مسلمان ڈرنے لگے، یار اب کیا ہوگا، اب کیسے کیا ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتا دوں یہ غزوہ خندق جو ہے نا، جو کھائی کھودی گئی، گڈھا جو کھودا گیا، آپ جو لوگ مدینہ اور مکے گئے جانتے ہیں وہاں چاروں طرف پتھر ہے۔ یہاں کھائی کھودنا یہ تو آسان ہے، پتھروں میں کھائی کھودنا یہ بڑا تھا۔ سارے صحابہ تو کھائی کھود رہے تھے لیکن ایک ایسا پتھر آ گیا کہ وہ پتھر اتنا سخت تھا کہ کسی سے ٹوٹتا ہی نہیں۔ بڑے بڑے بہادر لگے لیکن وہ پتھر ٹوٹنے کا نام نہیں لے۔ اور یہ جنگ کے اندر ایسا ہوا کہ صحابہ کرام اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر اس جنگ کو اور اس خندق کو کھود رہے تھے۔ اس سے جب پتھر رہ گیا تو بھوک کا احساس نہیں، پیٹ دبا رہے اس طرح۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے بھوک کی شکایت کر، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کے آقا نے اپنے کپڑے اٹھایا تھا، تمہارے پیٹ پہ ایک پتھر بندھا ہے، میرے پیٹ پہ دو پتھر بندھا۔ اسلام ہم تک ایسے نہیں پہنچ گیا جتنا ہم آسان سمجھتے ہیں۔ صحابہ نے بڑی قربانیاں دی، صحابہ کرام نے سب کچھ لٹایا ہے ہم تک دین پہنچانے کے لیے، اسلام کو پہچان پہنچانے کے لیے۔ ہم تو بس آسانی کے ساتھ رہ رہے، تھوڑی اقتدار ہے کو کیسی کار ہوتے۔ جب وہ پتھر نہیں ٹوٹ رہا تھا، صحابہ کا یہ طریقہ تھا، نہ ہو جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لائے ایک مشت خاک ان کے آستانے سے۔ جس بھی انسان کو اگر کہیں دوا نہ ملتی ہو، دوا کا حل اور علاج میرے آقا کے پاس ہوتا۔
صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، کہا کیا ہوا؟ کہا حضور ایک ایسا پتھر آ گیا، ہم سب کوشش کر رہے ہیں، ٹوٹتا ہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہنے کون سا پتھر؟ گئے کدال لے کر جیسے ہی مارا نا، جو بڑے بڑے بہادروں سے نہ ٹوٹا، میرے آقا کے ایک وار سے پتھر جو ہے نا 2 ٹکڑے چورا چورا ہو گیا، اور جیسی پتھر میں چنگاری اڑی نا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فوراً فرمایا کہ اس چنگاری میں ملک شام، یمن اور کیسر و کسریٰ کی فتح دے کر۔ آپ سوچیں کوئی معمولی بات تھوڑی، آج اگر کوئی چھوٹا سا ملک ہو اور وہ کہے کہ میں امریکہ اور اسرائیل اور چین اور سب پہ قبضہ کر لوں گا، تو آدمی ہنسیں گے نہیں، پیچھے یہ تو کیا بات کر رہا ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں صرف مدینے میں تھوڑے مسلمان تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا کیسر و کسریٰ فتح ہوگا، ملک شام کی فتح میں دیکھ رہا۔ صحابہ اکرام جو پکے ایمان والے تھے وہ تو کبھی ان کے دل میں شک نہیں، کیوں؟ وہ زباں جن کو صدق ان کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ وہ جانتے میرے مصطفیٰ کی زبان سے جو نکل گیا وہ ہو کے رہے گا، وہ ہو کے رہنے والا ہے، کبھی وہ اس میں شک و شبہ نہیں کرتا۔ جیسے آپ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے، اور ادھر کافر نے سعود کہا تھا جو محمد کو پکڑ کے لائے گا یا قتل کر کے، 100 اڑ گئی۔ سراقہ دوڑے دوڑے گئے آقا کے پیچھے، آقا کا حکم، سراقہ کو زمین نے پکڑ لیا، چھوڑ دیا پھر چھوڑ دیا، چھوڑ دیا پھر پکڑا، چھوڑا پھر پکڑا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے سراقہ، میں تمہارے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ اب آپ سوچیں حضرت سراقہ فوراً ایمان لے آئے، اور حضرت عمر کے دور تک ابھی کیسر و کسریٰ فتح نہیں ہوا۔ کیسر و کسریٰ ابھی فتح نہ ہوا تھا، حضرت سراقہ بڑے بیمار تھے، بس یہ تھا کہ ابھی انتقال تبھی انتقال، ایسے بس ابھی ایسا تھا۔ ایک صحابی گئے، دلاسا دیے، کہا صبر کریں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے، بس اب سراقہ زیادہ نہیں بچے، بس آج کل ایک دو دن۔ آپ بستر میں جوش میں کھڑے ہو گئے، کہا کیا کہا انتقال میرا ہو جائے گا؟ کہا قسم خدا کی اس وقت تک میرا انتقال نہیں ہوگا جب تک میرے ہاتھوں میں سونے کے کیسر و کسریٰ کے کنگن نہ گئے، اس لیے کہ خوشخبری کسی اور نے نہیں، میرے مصطفیٰ نے دی۔ اور پھر حضرت عمر کے دور میں جب کیسر و کسریٰ فتح ہوا، آپ کے ہاتھوں میں کیسر و کسریٰ کے کنگن ڈالے گئے، آپ کا انتقال۔ تو بتانا یہ کہ صحابہ جو پکے ایمان والے اس زمانے میں ہو چکے تھے، ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا۔ اب جب آقا علیہ السلام نے یہ بات کہی نا، وہیں پر بیٹھے ہوئے منافقین جو تھے، دل میں کفر ہے، ظاہر میں ایمان ہے، کہنے لگے دیکھیں کتنا بڑا خواب دیکھ رہے ہیں کہ کیسر و کسریٰ کو، ملک شام کو فتح کریں، کتنا بڑا خواب دیکھ رہے ہیں، آپس میں باتیں کرے ہنسے۔ لیکن صحابہ ٹینشن فری، کیوں؟ میرے آقا کی زبان اقدس سے نکلا، وہ ٹینشن نہیں لیتے، بس آقا نے کہہ دیا تو ہو کے رہنے والا۔ بہرحال اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جیسے پتھر توڑ دیا، سب ہو گیا، کنڈر کھود دی گئی، لیکن پھر بھی چاروں طرف سے کافروں کا لشکر تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے دروازے تک اگر لوگ چڑھ آئے مارنے کے لیے تو ہمیں خوف تاری ہوگا کہ نہیں؟ اب وہاں چڑھ آئے تو بہت سارے صحابہ تو ڈر گئے، منافقین ڈر گئے کہ آج کے بعد تو مسلمانوں کا نام و نشان دنیا سے مٹ گئے، کوئی دنیا کے اندر مسلمانوں کا نام اور نشان نام بھی لینے والا رہے۔ لیکن صحابہ ڈٹے رہے، پھر اللہ کی ایسی مدد آئی کہ جیسا کہ آپ نے سنا کہ ساروں کے پیر اکھڑ گئے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی۔ اسی کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جاؤکم من فوقکم من اسفل منکم، اور جو کافر تم پر آئے اوپر سے، نیچے سے، آگے سے، اور تمہاری نگاہیں بڑی کتنے ہو، کیسے لڑیں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا تمہارے دل گلوں کو آ گئے،
کہتے نا یار آج میری جان حلق کو آ گئی، مطلب بولتے ہیں اسے دل تمہارے حلق کو آ گئے، اب کیا کیسے بچیں، کیسے بچیں گے، اب کیا ہوگا؟ تو کہا بہت سارے لوگ تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کر لیا. جیسا روز دنیا کے اندر کبھی مسلمانوں پر کوئی آفت یا پریشانی آ جائے تو بہت سارے لوگ سوچ لیں یار اللہ کے ماننے والے ایسا کیوں، ایسا کیوں اللہ کو مانتے ہو، اللہ کو. یہ امتحان، دنیا اتنی آسانی سے نہیں آپ چلے جاؤ گے، دنیا میں بڑی آزمائش، بڑی مصیبتی، بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. پھر کہا اس میں مومنوں کے لیے بڑی آزمائش، مومنوں کے لیے بڑی آزمائش کی، جانچا جاتا کہ کون سچا ہے کون نہیں. پھر کہا منافق لوگ تو یہ کہہ رہے تھے جیسے آقا نے فرمایا کیسے وہ کسرا کی فتح دیکھ رہا، تو کہا منافق آپس سے مذاق مستی کر رہے ہیں اور مذاق اڑا رہے ہیں، مسلمان بات تباہ یہ کیسے وہ کسرا دی. پھر دنیا نے دیکھا کہ ملک شام بھی فتح ہوا، کیسے وہ کسرا بھی فتح ہوا، اور حضرت عمر کے دور میں 36 لاکھ مربع میل ہر طرف اسلام کا جھنڈا پھیل گیا. اور کسی یہودی نے کہا تھا کہ اگر اسلام مسلمانوں کا اگر ایک عمر اور مل جاتا تو پوری دنیا کے اندر مسلمان اور اسلام ہی. اللہ پاک کے نفس میں زدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.